السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلے قرآن کا انٹروڈکشن شروع کرتے ہیں۔ قرآن کا لنگوسٹک میننگ، لغوی معنی جو ہے وہ اس کے کئی اقوال آئے ہوئے ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور قرأ یقرؤ سے ہے۔ اس کا مصدر ہے قرأ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا۔ اس کا جو روٹ ورڈ دیکھیں گے قاف را اور حمزہ آتا ہے۔ اگرچہ قرآن کا لفظ جو ہے وہ مصدر ہے، انفینیٹیو جو کہتے ہیں وہ ہے، لیکن یہ اس میں مفعول کے معنی میں آیا ہے۔ اس میں مفعول کے معنی میں آیا، اس سے مراد کیا ہے کہ ایک خاص پڑھی جانے والی کتاب، اس کو کہتے ہیں قرآن۔ قاف را نون بھی روٹ ورڈ لیا گیا ہے، جمع کرنا۔ ویسے بھی اس میں کیا ہے، قرآن میں جمع کیا ہوا ہے سارے سوراز اور آیتیں، امر نواہی جو ہیں، سارے سب کچھ جمع کی ہوئی چیز ہے۔ تو بہرحال تو قرأ یقرؤ سے ہیں گے، پڑھنے والی، بہت زیادہ پڑھنے والی چیز۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز کیا ہے، کون سی بک ہے؟ وہ قرآن ہی ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف جو کی گئی ہے، یعنی اپلائیڈ ڈیفینیشن کہہ لیجیے، وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو معجزہ ہے، جسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے اور جو تواتر سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ نے کہا اللہ کا کلام ہے، یہی کہنے سے کیا ہو گیا؟ مخلوق کا کلام نکل گیا، یعنی یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ پھر کیا آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، نازل کیا گیا، یعنی جو پہلے انبیاء تھے، جتنے بھی پہلے انبیاء تھے، ان پر جو کلام نازل ہوا تھا وہ خارج ہوتا ہے، یعنی جو تورات، زبور، انجیل جو بھی ہے وہ خارج ہو گئی، یعنی یہ قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد کیا؟ منزل ہے، منزل یعنی نازل کیا گیا۔ تو یہ نازل کا مطلب کیا ہے؟ اوپر سے کوئی چیز نیچے آ جائے۔ آپ انشاءاللہ روٹ ورڈ میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو نازل کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے، تو اس کو کہتے ہیں نازل ہونا۔ تو یہ منزل ہے، یعنی کیا؟ اس میں غیر منزل کلام خارج ہو گیا۔ اس ڈیفینیشن میں دیکھیں، تلاوت کرنا عبادت ہے۔ کوئی بھی آپ کتاب اٹھائیں، ایون حدیث کی بھی کتاب اٹھائیں، اگر آپ حدیث 10 بار بھی پڑھیں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، یعنی وہ عبادت نہیں لکھی جائے گی، تو وہ دوسری جو کتابیں وہ خارج ہو گئی۔ تو یہ ڈیفینیشن بھی ایک جامع ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو ڈیفینیشن معلوم کرنی ہے قرآن کیا ہے، یہ تو میں نے اصطلاحی جو تعریف کی ہوں وہ اس طرح سے علماء نے کی ہوئی ہے۔ قرآن کی جو اصطلاحی تعریف کی گئی وہ الگ الگ آپ کو الگ الگ بکس میں ملے گی، لیکن یہ مجھے ایک جامع نظر آئی تو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اب قرآن کی جو تعریف ہے وہ قرآن خود اس کا تعارف کرتا ہے۔ آپ اوپن کریں سورہ شعراء، آیت نمبر 192 سے 196 میں اس کی تعریف کی گئی کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے۔ تو قرآن ہی قرآن کی تعریف کرتا ہے۔ دیکھیے جو بھی قرآن میں جو تفسیریں بھی ہم سیکھیں گے وہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، قرآن کی تفسیر حدیثوں کے ساتھ، اسی طرح جو قرآن کی تعریف ہے نا وہ خود قرآن بتاتا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے۔ اس میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اس میں کیا کہا گیا ہے دیکھیں، اور بے شک یہ قرآن لکھا ہوا نہیں، لیکن یہ جو کہا گیا یعنی اس کا مطلب ہے قرآن، یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے. پہلی بات یعنی یہ قرآن کس کا نازل کیا ہوا ہے؟ یہ ہمیں یقین ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، کسی مخلوق نے نہیں نازل کیا. دوسرا کیا ہے؟ جسے روح الامین کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام، انہوں نے آپ کے دل پر اتارا. جو قرآن ہے نا وہ دل پر اتارا گیا، لکھا ہوا نہیں آیا، کوئی ریٹن کاپی نہیں ہے. جیسے کچھ جو کلام تھے وہ ریٹن کاپی تھے نا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا گیا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو. کس چیز سے ڈرانا؟ کون سی چیز؟ عذاب الہی سے ڈرانے والوں میں سے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو. اور کیا ہے؟ یہ صاف عربی زبان میں ہے. صاف عربی زبان کا مطلب کیا ہے؟ کلیئر، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ٹیڑھی میڑھی زبان نہیں ہے، صاف کلیئر عربی زبان میں ہے. یہ فصیح و بلیغ زبان ہے جو عربوں کو سمجھ میں آنے والی ہے. اب دیکھیں عرب جو بھی ہے وہ عربوں میں بھی کچھ لینگویج آپ دیکھیں گے، جیسے میں اکثر ایجپشن کے ساتھ رہی ہوں تو ان کی جو لینگویج تھی نا وہ بالکل الگ تھی. ج اور غ میں پرابلم کرتے تھے، غین بولتے تھے جیم کو، جاد ہے تو غاد کرتے تھے. تو ان کے جو لینگویج تھی الگ تھی، لیکن ان کو بھی کویت کے جو کویتی لوگ ہیں عربی، ان کی عربی، بحرینی عربی، سبھی جو عربز ہیں ان کو یہ زبان سمجھ میں آنے والی ہے. بالکل فصیح زبان ہے. جو قرآن ہے نا اس میں بہت ریئر ورڈز دیکھیں گے جو عربی نہیں ہیں. جیسے فارسی سے کچھ چیزیں آئی ہیں، سجیل، اور کچھ چیزیں انشاءاللہ وہ اور آگے ہم پڑھیں گے کون سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن یہ ایکسیپشن میں ہے. میگزیمم آپ دیکھیں جو بھی عربی ہے وہ پوری صاف ستھری زبان میں ہے، سب کو سمجھ میں آنے والی ہے. وہ کوئی بھی عرب ہو، بالکل اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، تو صاف عربی زبان میں ہے. اور یہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہیں، آگے یہ بھی بتایا ہوا ہے. پہلے لوگوں کی کتابوں میں جیسے انجیل میں بھی، زبور، تورات میں بھی یہ بات آئی ہوئی. کچھ چیزیں آپ کیسے پتہ کریں گے کہ ان کی بک میں کیا تھا؟ تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ ان کے بک میں یہی چیزیں تھیں. انشاءاللہ جب آپ ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی بھی بک میں کیا کیا چیزیں تھیں، جو قرآن میں خود بتایا کہ یہ چیزیں بھی ان کی بک میں ہیں. تو یہ آپ نے دیکھی کہ قرآن کا جو تعارف ہے وہ قرآن سے ہم نے کیے. تو آپ بھی اوپن کر کے دیکھیں جو میں نے ابھی بتائی. تو یہ ڈیفینیشن ہم قرآن سے بھی لیتے ہیں. اس طرح قرآن کے جو ہیں مختلف نام بھی بتائے ہوئے ہیں. قرآن جو ہے نا وہ ذاتی نام ہے. قرآن یہ کیا ہے؟ ذاتی نام ہے. باقی جتنے نام ہیں وہ کہتے ہیں کہ صفاتی نام ہے، ایٹریبیوٹس جو کہتے ہیں صفاتی نام. اس میں کیا آتا ہے؟ قرآن کو ہی الکتاب بھی کہا گیا ہے، الفرقان، الذکر، التنزیل، المجید، الحکیم، ایسے کئی نام ہیں. تقریباً 55 نام بھی بتائے ہوئے ہیں. ایسے کئی صفاتی نام آپ کو ملیں گے، لیکن جو ذاتی نام ہے وہ قرآن کی جو مضامین ہے، سبجیکٹ ہے، وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس پہ غور کریں. یہ اگر آپ کو پتہ چلا نا تو پتہ چلے گا کہ پورے قرآن میں ہمیں کیا پڑھنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سب سے پہلے علم الاحکام، انشاءاللہ ایک ایک ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے. پہلے سوچیں، لکھ کے لیں. آپ ہمیشہ آپ کے ساتھ قلم اور نوٹ بک ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہے علم الاحکام. اس میں کیا آئے گا؟ اوامر، نواہی، وہ ہم دیکھیں گے کیا کیا چیزیں آتی ہیں. انشاءاللہ ڈیٹیل بعد میں دیکھتے ہیں. پہلا آئے گا علم الاحکام، پھر علم المخاصمات، ڈیبیٹس، مخاصمات،
پھر تیسری چیز ہے علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، نعمتیں وغیرہ جو ہیں. پھر چوتھی چیز ہے علم تذکیر بھی ایام اللہ. پھر پانچویں چیز ہے علم تذکیر بالموت وما بعد الموت. اب یہ کیا چیز ہے، ایک ایک دیکھتے ہیں. اب پہلی چیز علم احکام. علم احکام جو ہے وہ کیا ہے؟ اوامر، یعنی جو کمانڈمنٹ ہے. کیا کمانڈمنٹ ہے؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ سارے کمانڈمنٹ اوامر میں آتے ہیں. نواہی جو ہے، پروہیبیشنز جو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جیسے شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینا. یہ کس میں آتا ہے؟ نواہی میں، پروہیبیشن. تو یہ جو ٹاپک ہے علم احکام، اس میں اوامر اور نواہی یعنی کیا؟ کمانڈمنٹ اینڈ پروہیبیشن آئے گی. دوسری چیز کیا ہے؟ علم المخاصمات، ڈیبیٹس جو کہتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں 4 گمراہ فرقوں کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ مشرکین جو پولیتھیسٹ آپ کہتے ہیں، ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننا، ایک سے زیادہ الہ بنانا. مشرکین کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ریلیجن والا جو ایک سے زیادہ الہ بنایا ہوا ہے. پھر منافقین کا گروہ، یہ دوسرا گروہ آئے گا. پھر تیسرا گروہ یہود کا، اور چوتھا گروہ نصارہ کا. یہ جو 4 گمراہ فرقے ہیں اس کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں تنقید کی گئی ہے، اور ان کی تنقید کے ساتھ ان کے غلط نظریات جو ہیں اور اعمال کی اصلاح کی گئی ہے. پھر تیسرا جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ. یہ کیا ہے؟ اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار نعمتیں ہیں، اس کے جو احسانات ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا ذکر کر کے انسان کو بندگی اور شکر گزاری کی تلقین کی گئی ہے کہ دیکھیں اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، تم پر یہ احسان کیا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ بندگی بھی اس کی کریں، شکر گزاری اس کی کریں. یہ بات بتائی گئی ہے. یہ ہوا ہمارا تیسرا ٹاپک قرآن کا. چوتھا جو آیا ہوا ہے علم تذکیر بھی ایام اللہ. اس میں کیا ہے؟ پہلے قوموں اور ان کے پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلے قوم کون سے؟ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے، ہود علیہ السلام جسے قوم عاد کہتے ہیں. پھر صالح علیہ السلام کی قوم جسے سمود بولتے ہیں، قوم سمود، یا عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، سیکنڈ عاد. اور اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں انہی کو، جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے بارے میں. پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. پھر شعیب علیہ السلام جو مدین کے علاقے میں تھے، ان کی قوم کے بارے میں. تو پہلے قوموں کے بارے میں اور پہلے پیغمبروں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ کیا مقصود غیبت کرنا ہے یا برائی بیان کرنا ہے؟ نہیں، تاکہ تاریخی واقعات جو ہیں اور وہ جو حالات بتائے گئے ہیں اس سے ہم سب عبرت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں. جو بھی غلطیاں کی تھی وہ ہم نہیں کریں، وہ چیزوں سے ہم دور رہیں. تو اس لیے ان قوموں کا ذکر، ان پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ تھا چوتھا ٹاپک علم تذکیر بھی ایام اللہ. پانچواں ٹاپک لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہ ہے علم تذکیر بالموت وما بعد الموت. اس میں کیا ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، برزخ کی زندگی. پھر آخرت کے حالات اس کے بارے میں ہیں، گناہوں پر سزا، اور نیک عمل اگر کریں گے تو اس کی اچھی جزا، اس کے بارے میں ہے. پھر جنت اور دوزخ کی جو کیفیات ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو یہ 5 ٹاپک آتے ہیں، پورے قرآن میں اسپریڈ ہے. یہی چیزیں ہم پڑھیں گے. پورے قرآن میں یہ 5 ٹاپک پہ بات کی گئی ہے. سب سے پہلے علم احکام، علم مخاصمات، علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، علم تذکیر بھی ایام اللہ، اور علم تذکیر بالموت وما بعد الموت. یہ 5 ٹاپک ہیں. تو قرآن میں انسانی ہدایت کے لیے ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات سے متعلق تمام چیزیں بیان کی گئی.
جو جو چیزیں ہمارے لیے ہدایت کی ضرورت ہے وہ سب بیان کی گئی ہیں۔ عبادات کے بارے میں، معاملات، اخلاق کیسا ہونا چاہیے، یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو تھا، یہ بہت ہی شارٹ میں نے انٹروڈیوس کیا آپ کو قرآن کے بارے میں۔ قرآن مجید کی جو خصوصیات ہے وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔